شمالی امریکہ میں اسلام کی توسیع اور مسلم کمیونٹیز کی بڑھتی ہوئی اہمیت ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے اور جس کی بنیادی وجوہات میں ہجرت، مسلم خاندانوں میں زیادہ شرح پیدائش اور مذہبی قبولیت شامل ہیں، کیونکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ میں تقریباً 3.45 ملین مسلمان آباد ہیں، جو کل آبادی کا 1.1% بنتے ہیں، جبکہ کینیڈا میں مسلم آبادی 1.3 ملین ہے جو کل آبادی کا 3.7% ہے، اور ان کمیونٹیز کی سب سے بڑی نمائندگی پاکستان، بنگلہ دیش، صومالیہ، شام اور ایران سے آنے والے افراد کرتے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال مشیگن کا شہر ڈیربون ہے، جہاں 40% سے زائد آبادی مسلمان ہیں، جبکہ ٹورانٹو کے علاقے اسکاربورو میں تقریباً 3 لاکھ پاکستانی نسل کینیڈین اور 50,000 بنگلہ دیشی نسل کینیڈین آباد ہیں۔ شرح پیدائش کے حوالے سے بھی مسلمان خواتین کی اوسط امریکہ میں 2.4 بچے فی عورت اور کینیڈا میں 2.3 بچے فی عورت ہے، جو دونوں ملکوں کی قومی اوسط سے کافی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں سالانہ 20 سے 25,000 افراد اسلام قبول کرتے ہیں، جن میں معروف شخصیات جیسے 2008 میں قبول اسلام کرنے والے ریپر عامر جنید میں حاضیت اور تاریخی اعتبار سے 1964 میں محمد علی اور مالکم ایکس جیسی شخصیات نمایاں ہیں۔ تاہم ثقافتی اختلافات اور غلط فہمیاں اسلام کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ شمالی امریکہ کی یہودی، عیسائی اور سیکولر روایات میں مسلمان روزمرہ عبادات جیسے نماز، روزہ اور حجاب کو اکثر غیر فطری اور غیر معمولی سمجھا جاتا ہے، اور 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب نے امریکہ میں اسلام کو سیاسی انتہا پسندی کے ساتھ جوڑا، جسے میڈیا اور سیاست نے مزید مستحکم کیا۔ کینیڈا میں کیوبیک کے بل 21 نے سرکاری ملازمین کے لیے مذہبی علامتیں ممنوع قرار دے کر مسلمانوں، خاص طور پر خواتین کو محدود کیا، جس کے نتیجے میں 2017 میں کیوبیک شہر کی مسجد پر حملہ اور 2021 میں مونٹریال میں فاطمہ انوری کی ملازمت سے برطرفی جیسی مثالیں سامنے آئیں۔ اور اسلام کی اندرونی تنمو جیسے سنی شیعہ احمدیہ اور صوفی روایت کے بارے میں بھی عمومی غلط فہمیاں موجود ہیں۔ حالانکہ افریقی امریکی مسلمان امریکی مسلم آبادی کا 20% ہیں، مگر جنوبی ایشیائی مسلمان جیسے ٹورانٹو کے پاکستانی اکثر نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ میڈیا کی منفی جھلکیاں بھی مسلم کمیونٹیز کو نقصان پہنچاتی ہیں، کیونکہ میڈیا اکثر اسلام کو تشدد اور انتہا پسندی کے ساتھ جوڑتا ہے اور مسلمانوں کی روزمرہ زندگی اور سماجی خدمات کو کم دکھاتا ہے، جس کی توثیق یونیورسٹی آف الاباما کے 2018 کے مطالعے سے ہوتی ہے، جس کے مطابق 78% امریکی میڈیا رپورٹس اسلام کو تشدد سے جوڑتی ہیں، اور 11 ستمبر 2001 کے حملے اور 2014 کے پارلیمنٹ ہل حملے نے اسلاموفوبیا کو مزید فروغ دیا۔ اگرچہ کینیڈا میں مثبت مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے زرقا نواز کی سیریز لٹل ماسک آن دا پریری نے مسلمانوں کی زندگی کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا۔ سیاسی اور قانونی رکاوٹیں بھی مسلم مظاہر اور حقوق پر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم بین اور ایگزیکٹو آرڈر 13769 نے مسلمانوں کے سفر اور انضمام پر اثر ڈالا، جسے بعد میں صدر جو بائیڈن نے 2021 میں ختم کیا، جبکہ کینیڈا میں کیوبیک کے بل 21 کے خلاف مسلم سیاسی شخصیات جیسے ٹورانٹو کے میئر جان ٹوری اور اوٹاوا کے رکن پارلیمنٹ احمد حسین نے اسلاموفوبیا اور مذہبی آزادی کے حوالے سے آواز بلند کی۔ معاشرتی و معاشی چیلنجز بھی مسلم انضمام میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ اگرچہ ڈیربون مشیگن میں ڈاکٹر یحییٰ بشا جیسے کامیاب پیشہ ور موجود ہیں، مگر ثقافتی تنقید اور معاشرتی علیحدگی برقرار ہے، اور ٹورانٹو کے ریکسڈیل میں صومالی کینیڈین بے روزگاری کی شرح 15% ہے، جو قومی اوسط سے دگنی ہے، جبکہ اسکولوں میں حلال کھانے اور نماز کے تنازعات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ سیاسی پولرائزیشن اور حکومتی اقدامات جیسے ریپبلکن ڈیموکریٹ تقسیم اور سینیٹر ٹیڈ کروز کی نگرانی کی سفارشات نے اعتماد کم کیا، اور کیوبیک میں فرانسوا لغادو نے بل 21 کے ذریعے سیکولر شناخت کو محفوظ کرکے مسلمانوں کی شمولیت کو محدود کیا۔ داخلی کمیونٹی چیلنجز بھی اسلام کے پیغام کو کمزور کرتے ہیں، جن میں سنی شیعہ اختلافات، قیادت کے جھگڑے اور مالی بد انتظامی شامل ہیں، جیسے ٹورانٹو کے جین فنچ علاقے میں مساجد کا علیحدہ کام کرنا اور شکاگو کے ماسک فاؤنڈیشن میں مالی مسائل کا سامنا آنا۔ تاہم بین المذاہب مکالمہ
تعلیم اور نوجوان قیادت اسلام کی پذیرائی کو فروغ دے رہے ہیں، جہاں ISNA اور ٹورانٹو میں انٹر کلچر ڈائیلاگ انسٹی ٹیوٹ جیسے ادارے متحرک ہیں، اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے پروگرام اسلام کی علمی خدمات اجاگر کر رہے ہیں، جبکہ نوجوان مسلمان ڈیجیٹل دنیا میں اسلام کا مثبت پیغام پہنچا رہے ہیں۔ مسلم سیاسی، سماجی اور علمی شخصیات جیسے امریکہ میں الہان عمر اور راشدہ طلیب اور کینیڈا میں سلمیٰ زاہد اور احمد حسین نے اسلام فوبیا کے خلاف مضبوط آواز بلند کی ہے، اور اسلام کی ترقی کے لیے مستقل اقدامات ضروری ہیں کیونکہ اسلام کی توسیع جاری ہے اور 2050 تک امریکہ میں 2.1% اور کینیڈا میں 5% سے زائد آبادی کے مسلمان ہونے کی توقع ہے، لہٰذا مستقل مکالمہ، تعلیمی پروگرام اور نوجوان قیادت ہی مستقبل میں سماجی ہم آہنگی اور ترقی کی ضمانت ہیں۔